بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کے تعلق سے ہی ایک سوال یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں یا برادران وطن جو مسلمانوں کے پڑوس میں رہتے ہیں، دیوالی کی خوشیوں میں وہ مسلمانوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی بئی معنی کہ پڑوس سے جو ہے مٹھائی کے تحفے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے کاروباری حضرات اپنے مسلم بھائیوں کو مٹھائی یا کوئی اور گفٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی عید بقرعید وغیرہ کے موقع پر جو ہے ان کو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور مبارکباد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شریعت میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا ہم ان کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کے ہدیوں کو قبول کر سکتے ہیں، ان کے تحفوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کی جائے۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہدیے کا لین دین یہ تو سب کے نزدیک نیک کام ہے، پنیہ کا کام ہے۔ اگر غیر مسلم بھی ہمیں گفٹ پیش کر رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تو اسے بخوشی قبول کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور موقع بموقع ان کو بھی ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تہوار آئے تو ہم ان کو ہدیہ پیش کریں، ویسے بھی پاس پڑوس میں اگر کوئی لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو یوں بھی جو ہے ان کی ضرورت کے اعتبار سے بھی اور ان کی دل جوئی کے لیے بھی ہدیے وغیرہ کو دینا یہ سنت بھی ہے، اور غیر مسلم شخص کو بھی ہدیہ دینا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے جو ہدیہ آ رہا ہے، مثلا مٹھائی وغیرہ کی شکل میں، تو اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اولاً تو وہ کسی مندر بت وغیرہ کے چڑھاوے سے نہ آ رہی ہو، دوسرے یہ کہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو، پیشاب وغیرہ، اور تیسرے یہ کہ وہ حلال آمدنی سے ہو، ورنہ اس کے استعمال میں ایک مسلمان کو احتیاط برتنا ہوگی۔ باقی جہاں تک بات مبارکباد کی ہے، تو مبارکبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبارکبادی کا مطلب حقیقت میں تو یہ ہوا کہ ہم آپ کی حمایت و تائید کے ساتھ اس مذہب میں ہم خوشی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کو تو سچا سمجھتا ہے، اس کی تائید و حمایت کرتا ہے، دوسرے مذہب کو جو ہے دخل اگرچہ نہیں دیتا دوسرے کے مذہب میں، لیکن اس کی حمایت و تائید بھی نہیں کرتا۔ تو مبارکباد دینا جس میں مذہب کی تائید ہوتی ہو، دوسرے کے مذہب میں خوشی کا شمولیت ہوتی ہو، تو ظاہر ہے اس معنی کر تو ایک مسلمان کے لیے اس لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکانہ جو تہوار ہوں، جس میں جو ہے مشرکانہ رسوم رواج انجام دیے جاتے ہوں، تو اس سے تو ہمیں بیزاری کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی غیر اللہ کی عبادت میں جو ہے تائید نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ شرکیہ کسی عمل کی ہم تائید نہیں کر سکتے، نہ اس میں مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے مذہبی حیثیت سے، کسی مسلمان کے لیے مذہبی حیثیت سے یہ جائز نہیں ہے کہ برادران وطن کو ان کے مذہبی معاملے میں مبارکباد دیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ ہاں، سیاسی طور پر جو لوگ قائد ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر جمہوریہ ہیں، وہ سیاسی اور جمہوری عمل کی حیثیت سے جس طریقے سے تمام ملکی تہواروں میں کسی بھی قوم کے تہوار آتے ہیں، مسلمانوں کے آئیں، ہندوؤں کے آئیں یا سکھوں کے آئیں، تو وہ جو مبارکباد دیتے ہیں یہ ان کا ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، ملکی عمل ہوتا ہے، جمہوری عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کہیں پر مبارکباد دینے کی نوبت آ ہی جائے اور آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں مصلحت ہے، مجبوری ہے، یہاں مبارکباد دینا چاہیے، تو اس میں توریہ اور تعریض کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہ تہوار مبارک ہو، یعنی ہمارے لیے تو یہ مبارک نہیں ہے، آپ کے لیے مبارک ہو، ہمارے لیے تو عید مبارک ہے اور آپ کے لیے آپ کو یہ تہوار مبارک ہو۔ یعنی گویا جیسے لکم دینکم ولی دین، تم کو یہ مبارک، تمہارا دین، ہمارا دین مبارک ہے۔ اس معنی کر مبارکباد توریہ تعریض کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا پھر اس سیاسی طور پر، جمہوری طور پر ایک رسم جو ہے مبارکباد کی رسم سے ادا کر لی جائے، حقیقتاً مبارکباد دینے کی جواز کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے دیوالی کے موقع پر مبارکبادی کے سلسلے میں تو احتیاط کرنا پڑے گی، باقی تحفے اور ہدیے وغیرہ کے لین دین میں اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔